ارشاد ہوتا ہے جی حامیم والکتاب المبین، قسم ہے مجھے اس روشن کتاب کی۔ اچھا مولا اگر تو قسم نہ بھی اٹھاتا تو پھر بھی تیرا کلام تھا، یہ سچ تھا، اس پہ سب کو یقین تھا، یقین کامل تھا کہ تیرا کلام ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مولا تم نے قسم کیوں اٹھائی؟ ابھی قرآن کا آغاز ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، جن کے معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں البتہ اتنا پتہ ہے کہ حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں، انہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، یہ دکانات پہ لگے ہوتے ہیں، مکانوں پہ لگے ہوتے ہیں خیر و برکت کے لیے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے جو ان کی زیارت کرے گا سارا دن اللہ رب العزت اس کے معاملات میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب ان کے معنی کا پتہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کسی مفسر نے اس کی تفسیر میں اس کا معنی لکھا نہیں، بس اتنا کہہ دیا واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ لیکن نیچے تو لکھا ہوا ہے نا جو اس کی زیارت کرے گا سارا دن مشکلات سے دور رہے گا۔ یہ کیسا قرآن ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ ہماری مشکلات کو دور کر رہا ہے۔ بولتے آپ نے جسے سمجھ آئی، یہ کیسا قرآن ہے، ابھی اس کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے بلا فاصلہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی مولا تم نے کہہ دیا یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے۔ شک تو بندوں نے کرنا نہیں تھا، جب شک نہیں کرنا تھا پھر تو نے قسم کیوں اٹھائی سورہ دخان میں؟ یہ کیوں کہا حامیم والکتاب المبین؟ پڑھے لکھے بندوں کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ حضرت علامہ اکرام الحق رضا قادری صاحب کے صاحبزادے حضرت علامہ وقار الحق رضا قادری صاحب ہیں، جن ان کے بابا جان کو سمندری کے علماء سلوٹ مار کے ہاتھ باندھ کے عرض کر کے عالم کی سند لے کے ممبروں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ انہیں تو بات کی سمجھ آ رہی ہے، جنہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں مولا ابھی تو تیرے کلام کا آغاز ہے، تو نے کہہ دیا اس میں شک نہیں کرنا، ہم نے شک تو اس میں کرنا نہیں ہے، لیکن جب شک نہیں تو پھر قسم کیسی اٹھائی؟ حامیم والکتاب المبین، مجھے قسم ہے کتاب مبین کی، مجھے قسم ہے روشن کتاب کی۔ یہ قسم کیسی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے۔ میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے، بڑے پہلوان آ کے کہیں گے شب برات ایسے ہی بن گئی، اس کا تو کوئی معنی نہیں۔ میں رب ذوالجلال ہو کے قسم اٹھا کے کہہ دوں جس سے پہلے میں نے قسم اٹھائی ہے اس کا واقعہ ہی کا کوئی معنی بنتا ہے۔ جس سے پہلے میں نے قسم اٹھائی ہے، جس کے ذمن میں نے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ آمین۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کہاں سے ہے یہ شب برات، یہ کیسے؟ آگے بلا فاصلہ میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا بے شک ہم نے نازل کیا۔ مولا تو نے نازل کیا کیا؟ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات کو ہم نے برکتوں والا بنایا، اس رات کو ہم نے برکتوں والا بنایا۔ اب اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا، اگر آپ بیٹھے ہو تو میں یہاں سے اللہ کے قرآن سے پڑھ لوں اللہ نے کون سی ایسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو اور نازل کی ہیں، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ التفسیر یفسر بالقرآن، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، ہم نے۔ یہ سورہ ہجر میرے سامنے ہے، پارہ نمبر 14 ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ
लहाफिजून, इन्ना नहनु बे शक हमने नाज़िल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून, बेशक हमने इसे नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने इसे नाज़िल किया, किसको नाज़िल किया? हमने इस कुरान को नाज़िल किया, हमने इस रात को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आगे इरशाद होता है, सूरह स्वाद में इरशाद होता है और पारा नंबर 23 है, आयत नंबर 36 है। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, फसख्खरना लहु रिहा तजरी बिअम्रिही, हमने मुसख्खर कर दिया, हमने मुसख्खर कर दिया, फसख्खरना लहु रिहा तजरी बिअम्रिही रुहाअन हैसु असाब, हमने मुसख्खर कर दिया। हज़रत सुलेमान के ताबे हमने हवाओं को कर दिया, हज़रत सुलेमान के ताबे हमने जिन्नात को कर दिया, जी हमने कर दिया। यहाँ पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, ये सूरह कौसर है, पारा नंबर 30 है। इरशाद होता है, इन्ना आतैना, हमने आपको खैर कसीर अता किया, हमने आपको खैर कसीर अता किया, हमने। यहाँ पे पारा नंबर 26वां है और सूरह वाक़िया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु बिमस्बूकीन, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता, हमने तुम्हारे लिए मौत को मुक़द्दर कर दिया, हमने तुम्हारे लिए मौत को मुक़द्दर कर दिया। अब अल्लाह तूने मौत को मुक़द्दर किया, हमें कैसे पता चलेगा तूने हमारे लिए मौत को मुक़द्दर कर दिया? ये तेरा फरमान है, मैंने तुम्हारे लिए मौत को मुक़द्दर कर दिया। मालिक हमें पता कैसे चलेगा तूने हमारे लिए मौत को मुक़द्दर कर दिया? नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने मौत को मुक़द्दर कर दिया। सूरह वाक़िया है, पारा नंबर 26 है, आयत नंबर 60 बनती है, हमने तुम्हारे लिए मौत को मुक़द्दर कर दिया। अब मौत देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह। मौत अल्लाह देता है। अल्लाह ये नहीं कह सकता था मैंने मौत को मुक़द्दर कर दिया, जुमला बोला जमा का, हमने मौत को मुक़द्दर कर दिया। यहाँ पे ये भी खालिक फरमा सकता था मैंने मौत को तुम्हारे मुक़द्दर कर दिया, मैंने मौत को तुम्हारे लिए लिख दिया। अब ये हम क्या है? हम यही तो है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह का फरिश्ता है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह का फरिश्ता है। अब ये हम क्या है? हम यही तो है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह का फरिश्ता है। बोलते हो एक अल्लाह है, एक अल्लाह का फरिश्ता है, हम यही तो है। अल्लाह के 4 मुकर्रम फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राईल, हज़रत इसराफील, हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राईल। हज़रत जिब्राईल की ड्यूटी क्या है? हज़रत जिब्राईल की ड्यूटी है ये अम्बिया के पास जाते हैं, अम्बिया के पास ये वही लेके जाते हैं, अम्बिया के पास ये आयतें लेके आते थे। पहली किताबें भी जिब्राईल लाते रहे, कुरान भी जिब्राईल लेके आए। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पे कुरान उतरा तो जिब्राईल लेके आए। ये जिब्राईल को अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई थी, जिब्राईल जाओ आका के पास और ये आयतें लेके जाओ, ये उतारो आयतें, जो भी आयत नाज़िल होती वो आयत जिब्राईल लेके आते थे। ये जिब्राईल की ड्यूटी थी। हज़रत इसराफील की ड्यूटी क्या थी? हज़रत इसराफील की ड्यूटी ये है, ये क़यामत के दिन ये सूर फूंकेंगे, जितने भी कब्रों में लेटे हुए हैं वो सब अल्लाह के हुक्म से फिर उठ जाएंगे, जितने भी लेटे हैं वो सब उठ जाएंगे। जिब्राईल की ड्यूटी है कि वो अम्बिया के पास आता था, अम्बिया के पास वही लेके आता था। और इसराफील की ड्यूटी है वो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। मीकाईल की ड्यूटी है कि अल्लाह ने उनको आज की रात कह दिया कि आज की रात मीकाईल ये तुम्हारी ड्यूटी है अल्लाह ने मीकाईल को कह दिया, मीकाईल आज की ये ऐसी बाबरकत मुबारक रात है, आज की ऐसी बाबरकत मुबारक रात है कि आज मैंने तेरी ड्यूटी लगानी है कि सारा साल जहाँ पे बारिश बरसनी है तूने बारिश बरसानी है, जहाँ पे किसी को रिस्क देना है तूने रिस्क देना है। मीकाईल ये तेरी ड्यूटी है।
اللہ نے میکائیل کی ڈیوٹی میں رکھا کہ سارا سال جہاں بھی بارش ہونی ہے 15 شعبان سے لے کر اگلی 15 شعبان تک جہاں بھی بارش ہوگی میکائیل بارش برسائیں گے، جہاں بھی رزق تقسیم کیا جائے گا میکائیل رزق دیں گے، جہاں بھی اسرائیل کی ڈیوٹی ہوگی آج کی رات سے فیصلے اٹل ہو جائیں گے کہ اسرائیل آج کی رات تمہاری ڈیوٹی ہے، جس کی روح کو قبض کرنا ہے کر لو، آج کی رات تمہاری ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اب جبرائیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ انبیاء کے پاس آتا تھا۔ جبرائیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ انبیاء کے پاس آتا تھا۔ جبرائیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ انبیاء کے پاس آتا تھا۔ اب اسرافیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میکائیل کی ڈیوٹی یہ ہے اگلے سال تک جس کو رزق دینا ہے اسے رزق عطا کریں گے، جہاں بارش برسانی ہے وہاں بارش برسائیں گے۔ اب بارش تو اللہ برسانے والا ہے، یہاں پہ میکائیل درمیان میں کیسے آ گیا؟ میکائیل علیہ السلام درمیان میں کیسے آتے ہیں؟ اسرائیل کی ڈیوٹی ہے آج رات جس کی روح کو قبض کرنا ہے، اللہ نے حکم دینا ہے اسرائیل اس کی روح کو قبض کرو، اس کی روح کو آج کی رات حکم ہو جانا ہے کہ آئندہ سال تک فلاں کی روح کو لے کے آنا ہے، فلاں بندے کو دنیا میں لے کے جانا ہے۔ یہ آج کی رات کے معاملات ہیں جو اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ اب چاروں فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ جبرائیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اسرافیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ میکائیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اسرائیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اب کرتا تو سب کچھ اللہ ہے، لیکن اس خدا نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور کہا ہم نے کیا، میں نے اکیلے نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ جبرائیل کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اسرافیل کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، میکائیل کے ہاتھ، جسے سمجھ آئی ہے بولتے جاؤ، میکائیل کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اسرائیل کے ہاتھ میرے، جی کیا ہم نے، اسرافیل نے کیا ہم نے کیا، اسرائیل نے کیا ہم نے کیا۔ موت تو اللہ دیتا ہے لیکن ڈیوٹی اسرائیل کی ہے، ہم نے کیا اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے کیا، اسی قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، ان کی زبان میری زبان ہے، ان کا چہرہ میرا چہرہ ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا، سورہ انفال کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 17 ہے، ارشاد ہوتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مصطفیٰ جی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، صدقے جاواں عشقو، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مصطفیٰ جی مقام بدر پہ جو کنکریاں پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، وہ تو آج کی رات کے سارے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ مقرب 4 فرشتے ہیں، ان کے حوالے کرنے کے بعد ان کو یہ تو کہہ دیا جو میں نے کیا وہ انہوں نے کیا، لیکن کسی کے لیے یہ نہ کہا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، کہا تو مصطفیٰ کے لیے کہا۔ اس پہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی بھی آپ شک میں ہیں کہ یہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ فتح ہے اور پارہ نمبر 26 ہے، اس کی میں آیہ مجیدہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی آپ شک میں ہیں کہ اللہ کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا نا کعبے والے معاملے کے لیے کہ جائیں عثمان آپ کعبے کے معاملے کے لیے جائیں، آج جو بیت رضوان ہے میں خود کر لوں گا، میں خود ان سے لے لوں گا، آپ نہ بھی ہوئے میں اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے کہوں گا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھ کے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر والے ہاتھ کو کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، عثمان اگر نہ آیا تو نہ صحیح، اس ہاتھ کو عثمان کا سمجھو، اس ہاتھ کو میرا سمجھو۔ مصطفیٰ نے کہا یہ عثمان کا ہے، یہ میرا ہے۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ جی نیچے والا تو آپ کا ہے ہاتھ، لیکن اوپر والا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
ید اللہ فوق ایدیہم، جو اوپر والا ہاتھ ہے، اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب مجھے کہنے دے، اگر ہم آج کی رات کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اگر ہم آج کی رات کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، اگر ہم آج دعا کریں تو پھر ماننا پڑے گا یہ اللہ مدد کر رہا ہے، یہ تو اللہ مدد کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ انظر، اس میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کو لے رہا ہوں، آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، کہنا کیا ہے مولا، وقولوا انظرنا واسمعوا، کہو انظر حالنا واسمعوا، وہ سنتے ہیں، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ آج کی رات کا جو انکار کرتا ہے اور آج کی رات جو ایسے ہی گزار دیتا ہے، ویسے تو ہر شب اللہ کے حضور جھکنے کی شب ہے۔ کسی احادیث میں دکھا دو کہ کہیں پہ لکھا ہو کہ کوئی شب اللہ کے حضور جھکنے کی نہیں ہے تو پھر ہم مانتے ہیں۔ جب ہر شب اللہ کے حضور جھکنے کی ہے تو پھر کئی ایسے راتیں ہیں، ان راتوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ان راتوں کو اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ یہ آج کی رات ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں جو ملا آپ کے وسیلے سے ملا، ہمیں جو ملا ایمان ملا آپ کے وسیلے سے ملا، ہمیں قرآن ملا آپ کے وسیلے سے ملا۔ رب کے حضور جائیں تو پھر نہ بھولیں، اگر شب برات کی رات آئے جو رات ہم گزار رہے ہیں، اگر وہ رات آئے تو عائشہ کو کہیں عائشہ اگر اگلا سال میں نہ ہوا تو یہ آیا پڑھ لینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ کو بتانے کی مقصد کیا تھا کہ اگر میں نہ ہوا تیری روایت قیامت تک کے لیے میرے امتیوں تک چلی جائے گی۔ جب بھی یہ رات آئے گی امتی کہیں گے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا، سب کہیں اللہم انکا، اللہم، سب کہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی۔ یہ آج کی رات کی برکات ہیں۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء نے رجب کو اللہ کا مہینہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آواز قدرت آتی ہے محبوب تو نے اس کو میرا کہا، آ پھر میں تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تو نے اس مہینے کو میرا کہا، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے رب سے بھی ناطہ جوڑ کے رکھا، امت سے بھی ناطہ جوڑ کے رکھا، خود کو درمیان میں رکھ کے کائنات والوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا، لوگوں میں نے اپنے آپ کو درمیان میں رکھا ہوا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، میں نے اللہ کو پہلے رکھا، خود کو درمیان میں رکھا، امت کو سائڈ پہ رکھا، میرا رابطہ اللہ سے رہے، میں اللہ سے لیتا رہوں، آگے تقسیم امت کو کرتا رہوں، آگے تقسیم امت کو کرتا رہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فی رجبی، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ تو نے ہمیں رجب عطا کیا، شعبان عطا کیا، اب ہمیں رمضان تک پہنچا، ہم بے قدرے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ راتیں بھی عطا کی۔ معراج کی رات رجب کے ماہ میں اتری ہے اور یہ شعبان کی رات جس کو مصطفیٰ نے اپنا کہا، یہ رات ہم گناہگاروں کو جس ماہ کو آقا اپنا کہہ رہے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھتے ہوئے شب برات کو 15ویں شعبان کی رات کو اس رات میں رکھ دیا، اس ماہ میں رکھ دیا کہ مصطفیٰ آپ نے کہا یہ مہینہ میرا ہے، میں آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو ایک رات عطا کرنے والا ہوں۔ ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیں یہ نسبت کی باتیں ہیں، آقا علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں، ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔
لیکن ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، ہمیں بہت کچھ ملا ہے، ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ ایسا دور ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بندہ بندے کی حیا قدر نہیں کر رہا۔ ہمیں یہ راتیں ملی، فضیلت والی راتیں ملی، جاگنے کی راتیں ملی، اللہ کے حضور گریہ زاری کرنے کی راتیں ملی، ہم آج ان کی قدر نہیں سمجھ رہے۔ کیا پتا کہ اللہ کے حضور آج ہم موجود ہیں، اگلا سال دعا کریں مولا ہمیں صحت تندرستی عطا فرما۔ میں نے پہلے بھی کہا اس رات دعائیں کرتے رہیں، لیکن خبر نہیں، ہمیں خبر نہیں، معلوم نہیں۔ اللہ نے ان راتوں کو رکھا، اسی لیے رکھا، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان راتوں کو اٹھ کے نوافل ادا کریں، ان راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز کریں۔ جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، جو بندہ اپنے رب کا بن جاتا ہے پھر مالک اس کا بن جاتا ہے، جو اپنے رب کا بنتا ہے نا پھر وہ یہی کہتا ہے گردشِ کوہ یار کرتے ہیں، گردشِ کوہ یار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں، دنیا کی کچھ خبر نہیں ہم کو، بس تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں، دنیا کی کچھ خبر نہیں ہم کو، بس تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ آج کی رات ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، آج کی رات ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنے رب کے حضور جھکنا ہے۔ ایک حق اللہ کا ہے، حقوق اللہ، اللہ وہ معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد ایک بندے کا حق ہے، بندے نے نہ معاف کیا تو مالک بھی معاف نہیں فرمانے والا۔ اس نے کہا میرے بندے کا حق تو نے ادا نہیں کیا، میں کیسے تجھے معاف کر دوں؟ تو نے میرے بندے کا حق ادا نہیں کیا، میں تجھے کیسے معاف کر دوں؟ اسی لیے تو بلے شاہ فرما رہے تھے قصور کے ٹپے پہ بیٹھ کے، آپ نے کہا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ بھی نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض کلائی بیٹھے ہو، فرض کلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شان بھی دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو، بلے شان بھی دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ آج کی رات سادہ بن جاتے ہیں، آج کی رات یہ ایسی رات ہے اللہ کے بندوں کو منانے کی رات ہے۔ جس نے اللہ کے بندوں کو منا لیا، جس نے حقوق العباد کو پورا کر لیا، پھر اللہ بھی اس کی سنتا ہے۔ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ، آپ کا گزر ایک بازار سے ہوا، آپ بازار سے گزر رہے تھے اور ایک بچہ بولی لگا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا جو میرا پانی پیے گا اللہ اسے بخش دے گا، یہ بولی لگا رہا تھا۔ حضرت معروف کرخی نے جب سنا نا اس کی بولی، بچہ یہ آواز لگا رہا ہے جو میرا پانی پیے گا اللہ اسے بخش دے گا، جب یہ سننا تھا حضرت معروف کرخی نے پانی لیا، پیالہ لیا اور اس سے پانی پی لیا۔ جب حضرت معروف کرخی نے پانی پیا نا تو مریدوں نے پوچھا یا حضرت، جو آپ کے دیوانے تھے انہوں نے پوچھا یا حضرت، جو آپ کے غلام تھے ساتھ یا آپ کے مقتدی تھے ساتھ انہوں نے پوچھا یا حضرت، یا آپ قافلے کے امیر تھے، جو جتنے بھی تھے آپ کے سپہ سالار آپ کے ساتھ تھے، جو بھی کہنے آپ کے ساتھ قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے پوچھا یا حضرت یہ کیسا معاملہ ہے، آپ نے پانی پی لیا بچے سے لے کر، آپ تو روزے سے تھے۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میں نے پانی پی لیا، وہ تو اللہ کی رحمت کی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جو پانی پیے گا لے کے اللہ اس پہ رحمت کرے گا، میں نے 1 درہم کا پانی پی لیا، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، بندے کی وجہ سے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، بندے کی وجہ سے میں اللہ کو بندوں کو راضی کر دو، میں بندے کی وجہ سے کسی کو ناراض نہیں کرو، میں بندے کی وجہ سے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں نے تو پانی پی لیا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر یہ بندہ ناراض ہو جاتا تو پھر بتائیں اس کا کفارہ کس نے دینا تھا؟ یہ تو روزہ تھا نا، روزہ میں بعد میں رکھ لوں گا، اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آج اللہ کا بندہ ناراض ہو کے چلا جاتا تو بتائیے اس کا کفارہ کس نے دینا تھا؟ حضرت سیدی سختی علیہ رحمہ، آپ شہر بغداد میں تھے، آپ کی دکان بھی شہر بغداد میں کی دکانوں کے اندر موجود تھی، سب دکانیں جل گئی، آگ لگ گئی دکانوں کو۔ حضرت سیدی سختی علیہ رحمہ
دکانیں جل گئیں، میں نے اپنی دکان کا بچنا سن کے بے ساختہ میری زبان سے نکلا الحمدللہ میری دکان بچ گئی، سب جل گئی۔ ہم یہی تو ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم بچ گئے سب جل گئے، ہم بچ گئے سب جل گئے، ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔